ایک بھید زندگی کا آؤ تمہیں بتاؤں، علم و ادب سے بڑھ کر دولت نہیں ہے کوئی۔ السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں انٹر 100 نمبر کی اردو کے ساتھ، لیکن میں بتا دوں کہ اب میٹرک اور انٹر کے لیے میں نے کچھ نیا سوچا ہے کہ اب ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ پریکٹس دیا جائے گا، جس میں آپ پریکٹس کریں گے اور اپنی اردو کو مضبوط بنائیں گے، بہتر بنائیں گے۔ بہت سارے بچوں کا ایسا سوال آتا ہے کہ ان کی اردو مضبوط نہیں ہے، اس لیے پریکٹس سیٹ کے ذریعہ آپ کی اردو کو مضبوط کیا جائے گا۔ لکھنے میں، پڑھنے میں جہاں جہاں آپ کو دشواریاں ہوتی ہیں وہ سب دور کیا جائے گا، اور کتابوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ کورسز آپ کے پورے ہو جائیں گے، چاہے وہ میٹرک کے ہوں، انٹر 50 کے ہوں یا 100 کے ہوں۔ اس کے لیے آپ بے فکر رہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو بنائی جا چکی ہے، لگ بھگ میٹرک اور انٹر کی سبھی ویڈیو پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نئی ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے جو پہلے سے بہتر ہے، کیونکہ پہلے میں خود بھی سیکھنے کے دور میں تھا اور ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن پہلے کے مقابلے میں اب کم ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سیکھتے سیکھتے انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، تو پہلے بھی بہت ساری ویڈیو ہیں اس کی، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ پھر دوبارہ اس کی ویڈیو بناؤں، مطلب لگاتار کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتا رہوں۔ تو چلیے آج شروع کرتا ہوں میں۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ یہ پریکٹس میں دیا جا رہا ہے آپ کو، جواب آپ سوچ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ جواب ذہن میں تیار رکھیں۔ جواب ہے فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ تو نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ تو فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں تھے میاں دانی۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اس کا جواب ہے نذیر احمد کا تعلق ناول سے ہے۔ سوال میں یہاں غلطی ہو گئی ہے، آگ، ہوا اور پانی۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا گیا ہے؟ 2 بار اور لکھا گیا، پانی کے پہلے اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا گیا ہے؟ جواب ہے خاک کو، یعنی مٹی کو۔ اگلا سوال، راک فیلر کون تھا؟ جواب ہے راک فیلر مٹی کا تاجر تھا، مٹی کے تیل کا تاجر تھا۔ اگلا سوال دیکھیں، بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ جواب ہے بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے ناشتہ۔ پھر سوال ہے، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ تو صحیح جواب ہے انشائیہ نثری صنف ہے۔ اب ضد بتائیں، یعنی الٹا بتائیں، بیکار، بدبو، خوبصورت، مالک اور روشنی۔ یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور کتاب میں جو ہے وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ذہن میں رکھیں، جواب دیا جا رہا ہے۔ تو بیکار کا ہے کارآمد، بدبو کا ہے خوشبو، خوبصورت کا بدصورت، مالک کا نوکر اور روشنی کا تاریکی۔ جمع بتائیے۔ مخلوق، سبق، ملک، تعلق، تکلیف، عمل۔ جواب سوچ کے رکھیں آپ۔
تو یہاں جواب موجود ہے مخلوق، مخلوقات، سبق، اسباق، ملک، ممالک، تعلق، تعلقات، تکلیف، تکالیف، عمل، اعمال۔ اس کے بعد ہے جملہ بنائے جس سے جنس ظاہر ہو، یعنی مذکر ہے یا مؤنث۔ خوشبو، تو عطر کی خوشبو اچھی ہے، اچھی ہے اس کا مطلب یہ مؤنث ہے۔ شراب یا شراب پرانی ہے، پرانی ہے اس کا مطلب مؤنث۔ اگر پرانا بولتے تو یہ مذکر ہوتا، تو یہ شراب پرانی ہے، پرانی یعنی مؤنث۔ مذکر کہتے ہیں میسکولین کو یعنی پولنگ کو، اور مؤنث کہتے ہیں استریلنگ کو یعنی فیمنین کو۔ تیل، مٹی کا تیل مہنگا ہے، کا تیل یعنی تیل مذکر ہے۔ خاک، ہندوستان کی خاک زرخیز ہے، دیکھیے لکھنے میں غلط ہو گیا، ہندوستان کی خاک، تو یہ ہندوستان کی خاک یعنی خاک مؤنث ہے۔ مخلوق، ہم سب خدا کی مخلوق ہیں، خدا کی مخلوق، تو مخلوق بھی مؤنث ہے۔ اثر، میری بات کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا، میری بات کا اثر نہیں ہوا، تو یہ مذکر ہے۔ اگر مؤنث ہوتا تو اثر نہیں ہوئی ہوتا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی اردو کو مضبوط کیا جائے گا، کئی پریکٹس دیے جائیں گے اردو کو صحیح کرنے کی، املا درست کرنے کی، واحد جمع، ضد، یہ سب۔ تو اس کے لیے آپ تیار رہیں، ہر دن آپ میٹرک اور انٹر والے بچے تیار رہیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی کورس دیا جائے گا اور آپ اس کو پورا کریں گے۔ پریکٹس سیٹ پہ آپ حاضر رہیں گے اور جواب ضرور دیں کمنٹ میں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔